جب آیت اتری نا لکل وجہۃ ہو مولیا فاستبقوا الخیرات، صحابی حاضر ہو گئے حضور کی بارگاہ میں. اچھا جس مفسر قرآن نے اس حدیث کا حوالہ دیا ہے وہ بغداد شریف کے آل رسول حسنی حسینی سید ہیں اور ان کا نام ہے حضرت سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ حدیث مجھے خود ان کے مزار شریف پر حاضر ہو کر بھی سنانے کا موقع نصیب ہوا ہے. سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی سیڑھیاں نیچے اترتی ہیں تو سیڑھیوں کے اس طرف صاحب تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی آرام کر رہے ہیں اور دوسری طرف حضرت سید محمود آلوسی آرام کر رہے ہیں. تو میں ان دونوں کے مزارات پر جھاڑو دیا الحمدللہ. ہماری جھولی میں تو ہے ہی کچھ نہیں نا، جو کچھ ہے انہیں ہستیوں کے قدموں کا خیرات اور صدقہ ہے. تو محمد والو حضرت سید محمود آلوسی ہمارا نوٹ کرو ذرا. 12 نمبر 2 12 نمبر 2 انہیں بلند آواز سے بولتے ہو. 12 نمبر 2 ان کو بالکل بند کریں، میری درخواست ہے آپ سے، بالکل ان کو بند کریں، دوسری آواز کھول دیں بے شک. 12 نمبر کیا ہے؟ 2. شاباش. جو محبت سے بولے گا نا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اسے مدینہ شریف کی حاضری عطا فرمائے. ویزے کھل گئے ہیں. سبحان اللہ. 12 نمبر 2 تفسیر روح المعانی جلد نمبر 2. سبحان اللہ. جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 15. صفحہ نمبر 15 اس آیت کے تحت فرماتے ہیں قیل المراد بہا، یہ لکل وجہۃ ومولیا کی تفسیر پوچھی صحابہ نے حضور سے اور حضور نے صحابہ کو فرمایا میں نے اس کی تفسیر خود اللہ سے پوچھی. اللہ تفسیر اس کی بیان فرما رہے رحمان اور پیارے محبوب کی ہے زبان. تازہ ہو گیا میرا اور آپ کا ایمان. ہے محبت والو پیار والو. قیل المراد بہا ان لکل احد قبلۃ، رب نے فرمایا سونے محبوبہ میں نے ہر ایک کے لیے قبلہ بنا دیا. فقبلۃ المقربین علی العرش، جو مقربین فرشتے ہیں ان کا قبلہ میں نے عرش کو بنا دیا ہے. وقبلۃ الروحانی علی الکرسی، اور جو روحانی ہیں ان کا قبلہ میں نے کرسی کو بنا دیا ہے. والقربین قبلتہم بیت المعمور، اور جتنے بھی زمین سے آسمان تک فرشتے ہیں ان کا قبلہ میں نے بیت المعمور کو بنا دیا. بالکل بیت المعمور کے نیچے خانہ کعبہ کو فرمایا میں نے قبلہ بنایا. لیکن والانبیاء قبل کا قبلہ بیت المقدس، اے حبیب تجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان کا قبلہ میں نے بیت المقدس کو بنا دیا ہے. وقبلتوں کا ہی الکعبہ واما قبلتوں کا فہی الکعبہ، اور سونے حبیبہ اور جو تیرا قبلہ ہے میں نے خانہ کعبہ کو بنا دیا ہے. یہاں سے آگے محبت کی بات شروع ہونے والی ہے، حسن و جمال مصطفیٰ کی بات شروع ہونے والی ہے. اب آپ میں سے جس کی کنسنٹریشن مکمل کنسنٹریٹ ہے وہ ایک مرتبہ بلند آواز سے بولے گا اللہ. اے محبوب میں نے مقربین کا قبلہ عرش کو بنا دیا ہے، میں نے روحانیین کا قبلہ کرسی کو بنا دیا ہے، میں نے بیت المعمور کو کرمیین کا قبلہ بنا دیا ہے. اور تجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان کا قبلہ بیت المقدس کو بنایا ہے. اور تیرا قبلہ میں نے کعبے کو بنایا ہے، تیرا قبلہ میں نے خانہ کعبہ کو بنایا ہے. فاما الکعبۃ، اور یہ جو کعبہ ہے فہی قبلۃ جسدک، یہ کعبہ فقط تیرے جسم کا قبلہ ہے. واما قبلۃ روحک، اور جو تیری روح کا قبلہ ہے فانا، وہ میں ہوں. اور سب کے قبلے بنا دیے. اب جب اپنے قبلے کی باری آئی فرمایا واما قبلتک فہی الکعبہ، تیرے جسم کا قبلہ یہ کعبہ ہے. فاما الکعبۃ فہی قبلۃ جسدک، یہ جو کعبہ ہے یہ فقط تیرے جسم کا قبلہ ہے. وقبلتی واما قبلۃ روحک، اور جو تیری روح کا قبلہ ہے فانا، اے محمد تیری روح کا قبلہ میں خدا ہوں. وقبلتی انت یا محمد، اور میری رحمت کی توجہ کا مرکز تیرا چہرہ ہے. یا
یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا اپنے نبی کے دیوانے اپنے نبی کے دیوانے اپنے نبی کے دیوانے تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد احمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ میں سے کس نے حضرت رئیس التحریر علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ کا نام کس نے سنا ہے؟ جس نے سنا ہے وہ ذرا کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. زیارت تو بہت کم لوگوں نے پائی ہوگی. سن 1997 میں کراچی کے اندر دورہ تفسیر قرآن ہوا. علامہ میرے استاد گرامی جن سے ہم نے دورہ حدیث پڑھا مفتی فیض احمد صاحب اویسی فیض الملک الدین میرے استاد گرامی وہ دورہ تفسیر پڑھانے کے لیے کراچی تشریف لائے جامع مسجد ہلال میں. تو میں اس مسجد کا خادم تھا تو میرے ذمہ ڈیوٹی لگی کہ ترجمہ کنز الایمان میں نے پڑھانا ہے. تو الحمدللہ میں نے ترجمہ کنز الایمان پورے 30 پاروں کا میں نے سنایا اور قبلہ استاذی علامہ فیض صاحب ویسی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس ترجمے کے مطابق اور قرآن پاک کا جتنا ترجمہ ہم نے سنایا تھا اس کی تفسیر فرماتے. اس طرح یہ دورہ تفسیر جب مکمل ہوا تو اس کے آخری دن حضرت قبلہ استاد العلماء رئیس التحریر ملک التحریر علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ آخری پروگرام میں تشریف لائے. حضرت قبلہ قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت علامہ شاہ عبد الحق صاحب قادری بڑی بڑی جید ہستیاں تشریف لائیں. تو اس وقت مجھے حکم ہوا کہ میں بھی بیان کروں. تو یہ حدیث جو بھی میں نے سنائی ہے یہ حدیث میں نے وہاں بھی سنائی. سبحان اللہ. تو علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میرے بیان کے بعد میں بیٹھ گیا تو پھر فرمایا کہ بلاؤ اور ان کو کہو کہ دوبارہ پھر سنیں. سبحان اللہ. آج بھی وہی حال ہو گیا. آج بھی سب کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سنائی جائے. سبحان اللہ. تو حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا سبحان اللہ اور بہت خوش ہوئے. اور اس کے جو آخری جملے کا وقبلتی انت یا محمد کا جو ترجمہ کیا کہ میری ساری رحمتوں کی توجہ کا مرکز اے محبوب تیرا چہرہ ہے. تو اس ترجمہ کرنے پر آپ خوش ہوئے اور میرا ماتھا چوم لیا. میں پھر یہ حدیث شریف برکت کی خاطر سنا رہا ہوں. دوسرا پارہ تفسیر روح المعانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 15. شاباش سنی جیت گئے ماشاءاللہ. صفحہ نمبر 15. قیل المراد بہا سے مراد یہ ہے ان لکل احد قبلۃ کہ ہر ایک کے لیے ایک مرکز توجہ اور ایک قبلہ بنایا گیا. فقبلۃ المقربین العرش مقرب فرشتوں کا قبلہ عرش کو بنایا گیا. فقبلۃ الروحانیین الکرسی مقربین جو فرشتے ہیں ان کے بعد جو درجہ ہے وہ روحانیین کا ہے اور روحانیین فرشتوں کا قبلہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کو بنا دیا گیا. فقبلۃ القربیین البیت المعمور اور اس کے بعد آسمانوں سے لے کر زمینوں کی مشرق و مغرب تک پھیلے ہوئے فرشتوں کا قبلہ اللہ نے بیت المعمور کو بنا دیا. فرمایا والانبیاء قبل کا قبلتهم بیت المقدس. اے حبیب مکرم تجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان کا قبلہ بیت المقدس ہے. اور فرمایا وقبلتک ہی الکعبہ اور تیرا قبلہ میں نے کعبے کو بنا دیا. بات محبت کی یہاں سے آگے شروع. فرمایا فَأَمَّا الْكَعْبَةُ فَهِيَ قِبْلَةُ جَسَدِكَ. اور یہ جو کعبہ ہے نا یہ تیرے پورے وجود کا قبلہ نہیں ہے, یہ فقط تیری ظاہری بشریت کا قبلہ ہے تاکہ امت کو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا سنت مصطفیٰ بن جائے. یہ تیرے فقط جسم کا قبلہ ہے اور جو تیری روح کا قبلہ ہے فَأَمَّا قِبْلَةُ رُوحِكَ اور جو اے حبیب تیری روح کا قبلہ ہے فَأَنَا وہ میں اللہ ہوں وَقِبْلَتِي أَنْتَ يَا محمد اور میں خود
تیرا چہرہ ہے. وَقِبْلَتِي أَنْتَ يَا مُحَمَّدْ وَقِبْلَتِي أَنْتَ يَا مُحَمَّدْ. اس لیے اللہ نے فرمایا قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. ہم تو ہر وقت آسمانوں سے اے حبیب تیرے ہی چہرے کو تکتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. کیا حسن و جمال مصطفیٰ ہے. اللہ اللہ کیا حسن و جمال مصطفیٰ ہے. میں آپ کو بتاؤں بالکل صحیح ترین حدیث علامہ البانی شیخ الحدیث ہے ان کا، اہل حدیث کا، سلفیوں کا، اور اس نے جو ایک کتاب لکھی ہے الاحادیث الصحیحہ، اس کے اندر اس نے یہ حدیث لکھی اور کہا یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے. اور حدیث پتہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور میں اپنی امی کی وہ خواب ہوں جس میں میری امی نے یہ دیکھا، اور میں اپنی امی کا وہ نور بھی ہوں جو دیکھا میری امی نے کہ جس وقت میری ولادت ہوئی تو میری والدہ حضرت آمنہ نے دیکھا کہ خرج منی نورا، گویا کہ ان کے اندر سے ایک نور نکلا ہے. وَأَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ، اور شام کے محلات اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے میری امی نے دیکھ لیے تھے. اب یہ حدیث کو بولتے ہیں، یہ وہ بھی بولتے ہیں کہ ٹھیک حدیث ہے. اب میں نے اس لیے کہا تاکہ آپ یہ نہ کہو کہ بریلوی بندہ ہے اور اپنی طرف سے بات کر رہا ہے. الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہوں، رضوی ہوں، حنفی ہوں، بریلوی ہوں، فخر ہے اس بات پر. لیکن الحمدللہ بات کبھی کچی نہیں کروں گا. جو بات کروں گا ٹنکے کی چوٹ پر کروں گا، قرآن اور حدیث سے حوالہ دے کر بات کروں گا. الحمدللہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت، فیس بک آئی ڈی کے ذریعے پورا ورلڈ الحمدللہ اس وقت متوجہ ہے اور دیکھ رہا ہے. الحمدللہ مفتی عارف شاہ اویسی کی فیس بک آئی ڈی کے ذریعے یہ پروگرام پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے اس وقت الحمدللہ. لیکن میں صرف آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری امی نے دیکھا جب میری ولادت ہوئی تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں خورج منی نورا، میرے اندر سے ایک نور نکلا. ہاں امی فرماتی ہیں میرے اندر سے ایک نور نکلا، میرے اندر سے ایک نور نکلا. آج دنیا میں 100 مرتبہ دلیل ہے نبی کو نور نہ مانو. ہم اس کی بات مانیں جو 1400 سال بعد آیا ہے، یا اس کی مانیں جس کی گود میں آیا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، مرحبا آمد مصطفیٰ. مرحبا مرحبا. ماشاءاللہ. اور ماں کی بات حضور نے نقل کی، ماں کی بات حضور نے خود بیان فرمائی. اب جو بات ماں کی تھی وہ حضور نے فرما دی. اب وہ ماں کی بات ہوتی تو وہ قول رہتی، جب مصطفیٰ نے بیان کی تو وہ حدیث مصطفیٰ اور اصول دین اسلام بن گئی. سبحان اللہ. اب وہ اصول بن گئی ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امی جان فرماتی ہے خورج منی نورا، میرے اندر سے جس وقت میرا سونا سونا نانا نانا پیارا پیارا مٹھن مٹھا اور ڈولن ماہی سبحان اللہ. عربی مکی بدری سونا پیا میرا جد الحسن والحسین امام القبلتین نور العینین، میرا سونا پیارا مٹھن مٹھا میری گود میں آیا، میری گود میں آیا، میری گود میں آیا. بچے پیدا ہوتے ہیں گندے ہوتے ہیں ناپاک ہوتے ہیں، لیکن میرا سونا محمد جب آیا. اب میں آپ کو دلائل دیتا چلا جاؤں. دلائل النبوت علامہ اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. ہاں علامہ سیرت الحلبیہ میں علامہ حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی کتاب کا اصل نام ہے انصار العیون، اس کے اندر بھی آپ نے ارشاد فرمایا اور یہی حدیث مکمل طور پہ موجود ہے. نانا بھائی یہ تو اب علماء کے حوالے ہیں مگر مجھے غیروں سے بھی حوالہ دینا چاہیے. مدینہ شریف میں بھی ایک کتاب نکلی ہے، اس کتاب کا نام الرحیق المختوم، اس کے اندر بھی حوالہ موجود ہے جو آپ سنا رہا ہوں. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان فرماتی ہیں جب میرا سونا سونا محمد دنیا میں آیا پتہ ہے کیا تھا؟ غسل ہوا تھا، ناف کٹی ہوئی تھی، ختنہ ہوا تھا، کپڑے بھی پہنے ہوئے تھے، آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں میری گود میں آ گئے، میں نے ان
کو دیکھا میں نے ان کو دیکھا، فرماتی ہیں ان کے چہرے سے، اب یہ جملہ میرے ساتھ آپ دہرائیے گا ذرا، ان کے چہرے سے، ان کے چہرے سے، ان کے چہرے سے، ان کے مبارک چہرے سے، ان کے منور چہرے سے ایک روشنی میری آنکھوں پر پڑی۔ صبح صبح کا ٹائم ہے، 4 بجے کا وقت ہے، رات جا رہی تھی، صبح آ رہی تھی، این اس دھندلکے کے بیچ میں حضور تشریف لائے۔ عمومی طور پر اس لمحے میں 20-25 قدموں سے زیادہ آگے نظر کچھ نہیں آتا، مگر فرماتی ہیں چمک ایسی لگی میری آنکھوں پر، روشنی تیز ہو گئی۔ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے مجھے کعبہ بھی نظر آیا، مکہ بھی نظر آیا، نظر آگے بڑی پورا عرب نظر آیا، نظر آگے بڑھ گئی، عرب سے آگے تبوک تک چلی گئی نظر، تبوک سے آگے برق الغماد نظر آیا، برق الغماد سے آگے میری نظر بڑھی تو پھر ہم شام شریف سیریا کا علاقہ نظر آیا، پھر سیریا کے اندر بصرہ کا مجھے صوبہ نظر آیا، اور بصرہ کے اندر بلیک سٹون سے بنے ہوئے شام والوں کے محلات مجھے نظر آئے۔ جس وقت میں شام میں گیا میں نے بھی وہ محلات جب دیکھے خوب رویا، میں نے کہا یہ وہ محلات ہیں جو مدینے کے مکے شریف کے اندر امی جان کو نبی پاک کی ولادت والے دن نظر آئے تھے۔ اب میں نے سوچا وہاں سے مکے تک فاصلہ کتنا ہے، پتا چلا 4200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں سونے کی چہرے سے جو کرن نکلی، سونا محبوب آیا دنیا میں، ابھی وہ 1 منٹ یا 2 منٹ کا ہے، ابھی اس محمد کی عمر دنیا میں آ کر 1-2 منٹ کا جلوہ ہے، اور پہلے ہی اپنی امی پر جو نظر پڑی، ماں کی نظر اتنی وسیع ہو گئی، ماں کی نظر اتنی وسیع ہو گئی، والدہ کی نظر اتنی وسیع ہو گئی، آمنہ کی نظر اتنی وسیع ہو گئی کہ مکے میں بیٹھے بیٹھے 4500 کلومیٹر دور تک نظر کام کرنے لگی۔ میں نے کہا اس آمنہ نے تو رسول بھی نہیں بننا، اس پر تو قرآن بھی نہیں اترنا، اس پر تو کسی نے کلمہ نہیں پڑھنا، نور والیا تیرے چہرے پہ نظر ڈال کر اس کی نظر اتنی دور کام کر گئی، نور والے کی اپنی نظر کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ ایک بار کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی یہ مصطفیٰ کے بچپنے کا عالم ہے، سبحان اللہ، یہ ان کے بچپنے کا عالم ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم سے پوچھتے ہیں میلاد کیوں مناتے ہو؟ بابا تم نے دیکھا نہیں ہے اس لیے نہیں مناتے ہو، ہم نے اگرچہ دیکھا نہیں پر دیکھنے والوں کو دیکھا تو ہے۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ جدھر کو ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محفل میں بار بار اسی پر نظر گئی، ہم نے بچائی لاکھ مگر پھر ادھر گئی۔ سبحان اللہ۔ محفل میں بار بار اسی پر نظر گئی، ہم نے بچائی لاکھ مگر پھر ادھر گئی۔ ان کی نگاہ میں کوئی اثر تو ضرور ہے، جس پر پڑی اس کی جگر تک ادھر گئی۔ سبحان اللہ۔ بیگم شاہ مارسی کا کلام سنایا، اور ان کا ایک شعر اور بھی ہے، کس شہنشاہ حسینہ کا گدا ہے بے دم، کس شہنشاہ حسینہ کا گدا ہے بے دم، کہ گدائی میں بھی ایک شوکت شاہانہ۔ سبحان اللہ۔ محبت والوں، پیار والوں، کوئی تو بات تھی نا یار، 60 سال گزارے عالم کفر میں اس بندے نے، اور پھر اسلام قبول کیا تو 60 سال اسلام میں اسے نصیب ہوئے۔ اس کا نام ہے
ثابت کا بیٹا حسان، حضرت حسان بن ثابت، اسے رسول اللہ نے ممبر پہ بٹھایا اور فرمایا حسان میری نعت پڑھ۔ حسان نعت پڑھنے لگا۔ میں نے سوچا یہ کمال مصطفیٰ بیان کرے گا، میں نے سوچا یہ جہاد مصطفیٰ بیان کرے گا، میں نے سوچا یہ سجدہ مصطفیٰ بیان کرے گا، میں نے سوچا یہ رکوع مصطفیٰ بیان کرے گا۔ میں حیران ہو گیا۔ حسان جب لب کھولنے لگا تو پہلے ہی حسن و جمال مصطفیٰ بیان کرنے لگا۔ بولتا ہے وہ احسن من قلم ترکت تو ہے، سبحان اللہ، واجمل من قلم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ وہ کہنے لگا سونیا تیرے جیسا کوئی حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور میری آنکھ دیکھ کیسے سکتی تھی؟ تیرے جیسا سونا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اور کوئی ماں کیسے پیدا کر سکتی تھی کہ تو نے تو اپنے رب سے اس طرح اپنے آپ کو بنوایا ہے، تیرے رب نے تجھے ایسے بنوایا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسے لگتا ہے جسے آپ سونا بننا چاہتے تھے رب نے آپ کو ایسا سونا بنایا ہے۔ پنجابی زبان اگر اجازت دے تو ذرا پنجابی میں بھی سنا دوں آپ کو۔ ایک ہی مصرع سناؤں گا، لیکن سنانے سے پہلے چاہوں گا کہ آپ دونوں کے پھر جو ہاتھ ہے نا وہ پھر نیچے بھی رہتی حسن و جمال مصطفیٰ کی خاطر پھر سننے کے بعد دونوں ہاتھ بلند ہونے چاہیے کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بڑھا کے رب نے قلم۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و جمال مصطفیٰ، عظمت حسن مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ ایک دن یہ حاشیہ زدہ ملا عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے لکھا ہے، یہ جو بھی سنا رہا ہوں۔ علماء کے نزدیک بہت بڑا حوالہ ہے یہ، اپنوں کے یہاں بھی اور غیروں کے یہاں بھی۔ اشرف علی صاحب تھانوی نے اسے قبول کیا ہے۔ میرا کام ہے بس اشارہ کر دوں کہ کون کون اس حوالے کے سامنے سر جھکا چکا ہے، پھر چھوٹا بندہ سر اٹھائے گا نہیں نا، بولو ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک دن جبریل امین علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ میری اوریجنل پاور جو ہے، میری جو طاقت ہے، میری جو اصلی شکل ہے، میں چاہتا ہوں کہ حضور اسے دیکھیں۔ اللہ سے عرض کی یا اللہ میں چاہتا ہوں میرا اوریجنل، میری جو شان ہے اسے دیکھا جائے۔ تو جبریل کی اصل شان کیا ہے سنو، حضرت جبریل علیہ السلام کے 20,000 پر ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے کتنے پر ہیں؟ 20,000۔ اور ایک پر اتنا بڑا ہے جتنا مشرق سے لے کے مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا ہماری زمین جیسی 20,000 زمینیں ہوں تو اتنے تو جبریل علیہ السلام کے پر ہو جاتے ہیں۔ پھر جبریل خود کتنے بڑے ہوئے۔ اب اگر وہ جبریل بھی سمٹ سمٹا کے غارِ راہ میں ہاتھ جوڑے آئے بیٹھا ہے تو کوئی تو بات ہے۔ 20,000 پر ہیں اور کبھی اپنی اصلی صورت میں آئے نہیں تھے۔ ایک دن درخواست کی کہ اللہ دل چاہتا ہے تیرے محبوب کی سامنے میں اصلی صورت میں جاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا جاؤ۔ اب جبریل سمجھتا تھا میرے ہی ذریعے اطلاع ملتی ہے، اس کو نہیں پتا تھا کہ رب کا محبوب کے ساتھ جبریل کے علاوہ بھی رابطہ ہے۔ اور اس پر بھی میں قرآن پاک صاحب کو دلیل پیش کر سکتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی صورت مبارکہ الزخرف اور اس کی آیت نمبر ہے 46۔ قل ان کان للرحمن ولد، نہیں، یہ آیت مبارک اس طرح ہے کہ اے محبوب اگر اللہ کے
ساتھ رحمان کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہوتے فاسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. یہ ہے آیت کریمہ. اب بولو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. فاسأل من ارسلنا من قبلك. اے حبیب یہ جو جتنے رسول ہیں آپ کے پیچھے معراج کی رات میں انہوں نے نماز پڑھی ہے. اب حضور سیڑھی پر قدم رکھنے لگے تھے, جبریل علیہ السلام پاس کھڑے ہیں, ان کو نہیں پتہ چلا یہ آیت حضور پہ نازل ہو گئی. اب جبریل کو پتہ چلا کیسے کہ دیکھ قرآن مجید کی ہر آیت کی ایک الگ خوشبو ہے, تو وہ خوشبو جبریل کو آئی تو جبریل نے آنکھوں میں حضور سے پوچھا حضور اتر گئی؟ حضور نے فرمایا ہاں اتر گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب میری دلیل آپ کے سامنے سمجھ آ گئی کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حضور کے ساتھ جبریل کے علاوہ بھی ایک رابطہ تھا. بولو ذرا سبحان اللہ. اب آپ کو سمجھ آ گئی نا ہمارے رسول کریم کا, ہمارے سوئے مالک کا, ہمارے حاکم کا, سبحان اللہ. ہمارے بادشاہوں کے بادشاہ کا, سبحان اللہ. ہمارے سونے آقا و مولا کا. سبحان اللہ. ہم مملوک ہیں اور وہ ہمارے مالک ہیں, ہم محکوم ہیں اور ہمارے حضور ہمارے حاکم ہیں. ہمارے سردار کا اللہ کے ساتھ ایک ایسا بھی رابطہ ہے جس کی خبر جبریل کو بھی نہیں. جیسے وہ آیت نازل ہوئی خوشبو آئی جبریل کو, تب جبریل کو پتہ چلا کہ نازل ہو چکی. اب جبریل نے کہا حضور پھر پوچھیں ان سے, پوچھیں نا انبیاء سے کیا اللہ کے علاوہ کوئی خدا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں مجھے حیا آتی ہے, میں انبیاء سے پوچھتا نہیں, مجھے انبیاء پر یقین ہے. یہاں سے ایک فقہ کا قاعدہ نکلتا, بڑی محبت کی تقریر نکلتی ہے, 2 گھنٹے چاہیے اس کے لیے. میں ادھر نہیں جاتا, جان بوجھ کے چھوڑتا ہوں تاکہ پھر آپ سے کوئی رابطے کا ذریعہ بن سکے. بولو بولو سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. میں نے اس ماں کا دودھ پیا ہے الحمدللہ. میری امی جان 1400 سال کے اندر پہلی خاتون ہیں جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی 4 تفسیریں لکھی ہیں الحمدللہ. اور میری امی جان نے الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے قرآن پاک کا ترجمہ لکھا ہے کنز العرفان, چھپ بھی چکے الحمدللہ. پہلی جلد چھپ چکی ہے 3 پاروں پر, اور دوبارہ ان کی چہلم مبارک پر بھی ہم نے ماں جی سرکار پہلا پارا ماں جی نے اپنے ہاتھ سے 17 مرتبہ پورا قرآن مجید لکھا ہے الحمدللہ. بولو ذرا سبحان اللہ. میری امی جان الحمدللہ ایسی زبانوں میں بھی تفسیر لکھی ہے کہ جو آج تک کوئی بندہ پڑھ نہیں سکا. بڑے بڑے علماء کو ہم نے دکھائی کہ پڑھ کے دکھائیں, ایک صفحہ نہیں کو پڑھ سکتا. جنات 500 سے زیادہ جنات میری ماں جی سرکار کے شاگرد ہیں الحمدللہ, جنہوں نے ماں جی سے قرآن مجید بھی پڑھا, تفسیر بھی پڑھی الحمدللہ. تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں محبت والوں اور پیار والوں, قرآن مجید فرقان حمید سے اس لیے آپ کو میں گفتگو سنا رہا ہوں, محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ بات کر رہا ہوں. جبریل علیہ السلام کے دل میں آیا میں اپنی اصلی صورت میں ذرا مدینہ شریف جاؤں, اور اللہ نے کہا جاؤ. ادھر سے جبریل چلے, ادھر سے حضور کے کان میں رب نے سرگوشی کر دی. فرمایا سونے آج ذرا تو بھی اپنے حسن سے پردے ہٹا. اللہ نے فرمایا محبوب جبریل آ رہا ہے, آج اپنی صورت میں آ رہا ہے, تو بھی ذرا اپنے پردے ہٹا. اب علامہ سرکوٹی کے الفاظ سنا رہا ہوں آپ کو. حدیث میں آتا ہے فرمایا ان خلع النبی من الصورت البشریت الى الصورت الملکیت. رسول اللہ جو آج تک بشریت کا پردہ ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے, حضور نے بشریت کی صورت کو چھوڑا اور پھر حضور ملکیت کی صورت میں جلوگر ہوئے. اور پھر جب حضور نے اپنے پردے ہٹائے حتی سلاسین حجامہ, حضور نے فقط اپنے حسن و جمال سے 30 پردے ہٹائے کہ اتنے میں جبریل سامنے آئے. اب حضور کے نور کی آنکھوں میں جب جبریل کی آنکھیں پڑی تو فرمایا جبریل
بارک اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ہمارے نبی نور العلا نور ہے، ہمارے نبی نور العلا نور ہے۔ زندہ باد۔ نور مصطفیٰ تو ایک ایسا عنوان ہے کہ میں آپ کو عرض کروں کہ میری گھڑی نے مجھے بتا دیا کہ پیر صاحب یہ تو آج آپ کو، مجھے سچی بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ عنوان ایسا عنوان ہے، اس کے لیے آپ مجھے اجازت دو کہ فجر کی اذان تک گفتگو ہوتی رہے۔ پہلے عمر مانگ، پہلے دعا مانگ عمر طویل کی، پہلے دعا مانگ عمر طویل کی، پھر بات چھیڑ ان کے حسن جمیل کی۔ پہلے دعا مانگ عمر طویل کی، پھر بات چھیڑ ان کے حسن جمیل کی۔ جی ایک حدیث شریف آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، مجھے بہت ساری پیشکشیں آ رہی ہیں، لیکن اب میں کیا کروں کہ شاہدرہ ٹاؤن سے میرے اشفاق بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں اور وہ لے جانے کے لیے بےتاب ہیں، کیونکہ میں نے یہ وقت پہلے ادھر دے رکھا تھا اور اسی میں سے وقت بچا کر میں نے کہا حسن جمال مصطفیٰ کے لیے یہاں حاضر ہو گیا ہوں، تو اس لیے میرا دل یہی چاہتا ہے کہ فجر تک گفتگو کرتا رہوں، لیکن انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی پھر کسی وقت حاضری ہو جائے گی۔ آج کا یہ انٹروڈکٹیولی پروگرام تھا، اسے آپ قبول کر لیجئے گا۔ میں ساؤتھ افریقہ میں تھا تو میں نے وہاں پر اور شارجہ میں بھی یہ حدیث بھی میں نے بیان کی الحمدللہ، اور جس آغاز شناس بندے نے سنی ہے نا وہ بڑے خوش ہوئے۔ دقائق الاخبار کتاب ہے امام غزالی کی، اس میں یہ حدیث شریف ہے، قد جاء فی الخبر ہے، حدیث شریف میں یہ بات آئی ہے ان اللہ تعالی، پلیز کنسنٹریٹ یور مائنڈ آن مائی ورڈز پلیز، ان اللہ تعالی خلق شجرتن، اللہ تعالیٰ نے ایک نور کا درخت بنایا سب سے پہلے، فسماها شجرۃ الیقین، اس درخت کا نام اللہ نے ایمان اور یقین رکھا۔ ثم خلق نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طاؤس، اللہ تعالیٰ نے پھر نبی پاک کے نور کو بنایا ایک مور کی صورت میں۔ سبحان اللہ، اتنا ڈھیلا ڈھیلا مجھے توقع نہیں تھی آپ سے، ذرا سبحان اللہ۔ اللہ نے حسن و جمال مصطفیٰ کو ایک مور کی صورت میں بنایا۔ یہ لفظ مور کیوں استعمال کیا ہے؟ بزرگوں نے یہاں پر لکھا، میں نے اساتذہ سے پڑھا، فرماتے ہیں دراصل پرندوں میں سب سے خوبصورت پرندہ، رنگ برنگا پرندہ اور مست الست پرندہ اور ناز و جمال و انداز دکھانے والا پرندہ صرف مور ہے، اور انسانوں کی جو غور ہے، اس کی جو پرواز ہے وہ مور تک ہی ہے۔ تو انسانوں کو جیسا حسن میں کوئی البیلا اور چمکتا دمکتا اور رنگ بدلتا حسن کہیں نظر آ سکتا ہے تو وہ صرف مور پر ہے، اس لیے مثال بھی مور پر دی ہے، ورنہ اور بھی بہت ساری مثالیں سبحان اللہ۔ مثالوں میں فقط انسان کی پرواز مور تک ہے اور وہ بھی لاہور تک ہے، ورنہ حقیقتاً کچھ اور تک بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تیری مجبوری ہے اس لیے لفظ مور آیا ہے، ورنہ عشق والوں کی نظر میں کچھ اور آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ میں سے جس کی توجہ میں کوئی غور آیا ہے اس کی زبان پر سبحان اللہ فی الفور آیا ہے۔ محبت والو اور پیار والو اور عشق والو، فرمایا ثم خلق نور محمد کا طاؤس، پھر اللہ نے نور محمد کو ایمان اور یقین کے درخت پر بٹھانے کے لیے نور مصطفیٰ کو ایک مور کی شکل میں ڈھالا، اور ثم وضعہ علی تلک الشجرۃ، پھر اللہ نے ایمان کے درخت پر نور طاؤس مصطفیٰ کو رکھ دیا۔ اب رک جاؤ، تصور میں سوچو، ایمان نیچے ہے، ایمان کا درخت نیچے ہے، اور مصطفیٰ کا طاؤس نور اور نور طاؤس اس کے اوپر ہے۔ پتہ چلا
چاچا سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، زندہ عظمت و جمال مصطفیٰ، زندہ عظمت حسن مصطفیٰ، زندہ تاجدار ختم نبوت، زندہ تاجدار ختم نبوت، زندہ سبحان اللہ. ثم سبح للہ تعالی 70,000 سنۃ. پھر رسول اللہ کے نور نے اللہ کی تسبیحاں کی 70,000 سال تک. سبحان اللہ آپ تسبیح کر لو ذرا بلند آواز سے. سبحان اللہ آپ کو رسول اللہ کے حسن اور جمال کا واسطہ ہے. دونوں ہاتھوں میں جان ڈال کے بولو سبحان اللہ. ایک بار اور بولو گے ذرا محبت سے. ایک بار اور بولو محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ثم سبح نور محمد. حضور کے نور نے اللہ کی تسبیحاں کی 70,000 سال تک. جی حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ او کن فیکون جدو آکھیا سبحان اللہ تمسوی کو لہا سے اکلا مکان سی مکان ساڑا ایک بت وچیان پھسیا سے بلے شاہ نفس پلیت نے پلیت کیتا کوئی مڈ دے پلیت نہ سے. سبحان اللہ جب بابا بلے شاہ کی آواز گولڑے شریف میں پہنچی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بلے شاہ صاحب کی آواز گولڑے شریف میں پہنچی سبحان اللہ وہ ختم نبوت کا مجاہد بولا. سبحان اللہ مجاہد اولین ختم نبوت کا اس ہندوستان میں سب سے پہلے جس نے قادیانیت کے تابوت میں کیل ٹھوکی اس میرے کلندر میرے مجدد گولڑا شریف میرے آقا میرے امام الثقلین میرے سونے نور الحسنین میری آل نبی اولاد علی سیدنا پیر میرے علی میرے نشانیاں وہ سے جلی سرکار گولڑا شریف فرمانے لگے او کن فیکون تے کل دی گل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کن فیکون تے کل دی گل اساں اگے فرید لگائی. سبحان اللہ کن فیکون تے کل دی گل اساں اگے فرید لگائی. اور تو میں حرف نشان نہ جدوں دتی میم گواہی. ابھی آسمان بھی نہیں بنا تھا ابھی زمین بھی نہیں بنی تھی ابھی چاند سورج ستارے بھی نہیں بنے تھے ابھی انبیاء کی روحیں بھی نہیں بنی تھی. اس وقت ہمارے نبی کے نور نے 70,000 سال تک اللہ کی تسبیحاں فرمائی ہیں. سبحان اللہ مجدد گولڑا اس طرف اشارہ کر رہے ہیں تو میں حرف نشان نہ جدو دتی میم گواہی. اور میرا نشان اور اجے بھی سانو او بیدس دے ویلے بوٹے کائی. اور میرا نشان رل لائیوں بیٹھے جدو سکھ دوہان سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ
زندہ باد زندہ باد. ساؤتھ افریقہ میں ایک سٹی ہے، اس کا نام ہے لوڈیم. ایک سٹی ہے ساؤتھ افریقہ میں نا، لوڈیم ہے، جوہانسبرگ ہے، میفیئر ہے. تو وہاں ایک لوڈیم کے اندر ایک جگہ پر مجھے انہوں نے کہا ٹوڈے یور ٹاپک آف ایڈریس از بیوٹی آف ہولی پروفٹ. میں نے وہاں یہ حدیث سنائی، بیوٹی آف ہولی پروفٹ، یہ حدیث سنائی. مجھے نہیں معلوم تھا کہ سننے والوں میں کچھ انگریز بھی بیٹھے ہوئے تھے، گورے بھی بیٹھے، نان مسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے. ابھی میں یہیں پر پہنچا، میں نے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کا یہ پنجابی شعر بھی سنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے میں نے سنا ہے نا، وہ انگریز کھڑا ہو گیا، کہتے مجھے سمجھ تو نہیں آئی آپ نے کیا سنا ہے، پر یہ سن کر میرا دل چاہ رہا ہے میں بھی مسلمان ہو جاؤں. سبحان اللہ. الحمدللہ وہ میرے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ان علاقوں میں 1156 لوگوں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. سبحان اللہ. تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور اچھے بھی سانو یا بے دس دے. سبحان اللہ. کل دی گل صاحب کے برید لگا تو میں عرف نشان نہ جدو دتی میم گوائی اور اجے بھی سانو یا پہ دس دے پہلے محبت والوں، پیار والوں، عشق والوں، ذرا تڑپ کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحا حضور کے نور نے اللہ کی تسبیح کتنی کی ذرا بولو. 70,000. شاباش شاباش، اونچی آواز میں بولو. 70,000. اب مدرسے کا ملا اٹھ کر لکھے کبھی کبھی امتی نیکیاں کر کے نبی سے بڑھ سکتا ہے، تو ہم ایسے مدرسے کو کیا کریں؟ ہمیں ایسے ملا سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا کوئی ایسے لوگوں سے تعلق نہیں. ہمارا تعلق تو ایسے عشق والوں سے ہے کہ جہاں خادم حسین رضوی یوں بولتا ہے کہ جس جگہ رسول اللہ نے پیشاب فرما